کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. صاحب اس طرح نہ کریں. الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرے دوستوں نے بڑی گزارشیں کی کہ آج میں نہ اسپیچ کروں، کہ اسپیچ کروں گا تو تکلیف پہنچے گی. میں نے کہا میں کوشش کروں گا کہ مختصر اسپیچ ہو اور تکلیف کم پہنچے گی تو صحیح. سر گزارش یہ ہے کہ وہ میں اپنی بات کا آغاز شعر سے کروں گا کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. صاحب اس طرح نہ کریں. آپ بجٹ پہ ہیں نا، آپ بجٹ پہ ہیں. سر میں حذف کرتا ہوں جی، میں حذف کرتا ہوں جی، جب حذف کرتا ہوں جی. سر میں بجٹ پہ ہیں. نام نہیں لیا، میں شعر پڑھ رہا ہوں. ایک منٹ چپ کر جاؤ، میں کر لوں گا برا. اچھا سر، جناب اسپیکر، نو کراس ٹاک جی. آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس. جناب اسپیکر آرڈر ان دا پورا ہاؤس. سن لیں. جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند پھونکوں سے ہی پھول جاتے ہیں. میں اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا. سر میں اسپیکر صاحب آرڈر ان دا ہاؤس جی. ہاؤس ان دا آرڈر کرا لیں، ورنہ اسپیچ کوئی بھی نہیں کر سکے گا. گل صاحب تشریف رکھیں. محترمہ زیب النساء صاحبہ تشریف رکھیں جی. بات کر لیں دیں آپ. اچھا چار دیواری کے ساتھ ایک جماعت میں 100 بچہ ہے، استاد ہے تو اس کی تنخواہ نہیں ہے، دوسری جماعت نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، بوائز ڈگری کالج نہیں ہے، یونیورسٹی نہیں ہے. جناب اسپیکر، ان کی ان غلط پالیسیز کی وجہ سے ہمارے پچھلے 1.5 سے 2 سال میرا 20 لاکھ بچہ تعلیم سے محروم ہو چکا ہے. جناب اسپیکر، اگر میں ہیلتھ کی بات کروں اور میں اگر بجٹ اٹھا کر دیکھوں تو مجھے ایسا کوئی پروجیکٹ نظر نہیں آیا جو میرے لیڈر عمران خان نے 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ اپنے غریب عوام کو دیا. 10 لاکھ نہ سے یہ 2 لاکھ کا پروجیکٹ دے دیتے. جناب اسپیکر، یہ احساس پروگرام کا کوئی پروجیکٹ دے دیتے. جناب اسپیکر، انہوں نے ہیلتھ ڈیولپمنٹ کے لیے 115 ارب روپے جو رکھے ہیں. جناب اسپیکر، آپ آئے دیکھیں سرکاری اسکولوں میں دوائیاں نہیں ہیں، ڈاکٹرز نہیں ہیں، سٹاف نہیں ہے. یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں صاف ستھرا پنجاب کیا ہے؟ جناب اسپیکر، میرے علاقے میں گھٹنوں تک سیوریج کا پانی ہے. میونسپل کمیٹی کے سی او کو ایک بندے کو 5 لوگوں کا چارج دیا گیا ہے. نیچے عملہ نہیں ہے، عملہ ہے تو 3 مہینوں کی تنخواہیں روکی گئی ہیں. بات کریں تو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ سے بات کریں تو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ کوٹودو سے بات کریں. انجینئرز، ٹیکنیکل انجینئرز نہیں ہیں، مشینز نہیں ہیں. جناب اسپیکر، میری گزارش ہے آپ سے کہ میرے ڈسٹرکٹ کوٹودو کا پورا فنکشنل ڈسٹرکٹ کا نام دیا جائے، ساری اتھارٹیز دی جائے. میرے ڈسٹرکٹ میں سرکل گجرات جس کی 7 یوسیز ہیں، 2.5 لاکھ کی آبادی ہے، ان کو 45 کلومیٹر کے فاصلے پر جی محترمہ وائنڈ اپ کریں پلیز. صرف 2 منٹ چاہیں گے اسپیکر صاحب. ان کو 45 کلومیٹر تک کا فاصلہ کرنا پڑتا ہے. میرے قصبہ گجرات میں تحصیل کا درجہ دیا جائے، میرے قصبہ گجرات میں تحصیل دی جائے. جناب اسپیکر، یہ جو پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ پروجیکٹ کیے، وہ پروجیکٹ کیے، یہ 35 پروجیکٹ جو انہوں نے سٹارٹ کیے ہیں یہ تو ہمارے دور سے شروع ہوئے ہیں. اور ان کے اگر آپ بجٹ اٹھا کے دیکھیں تو یہ بجٹ صرف ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا تک ہی محدود ہے. در حقیقت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جناب اسپیکر، میں فلسطین پر بھی بات کرنا چاہوں گی.
ہمارا پاکستان وہ واحد ملک ہے، وہ ہمارا واحد ملک ہے جو اسلام کے دین، اسلام کے نام سے جانا جاتا ہے. پلیز کوئی قانون سازی کرے، اس کے لیے آواز اٹھائے. وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے میں اس کے لیے اپنے بہت شکریہ جی بینچ کی محترمہ، مذمت آپ کرتی کا ہوں. پوائنٹ صرف آ ایک گیا منٹ ہے. چاہیے جناب اسپیکر، صرف ایک منٹ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں. میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گی. یہ جو بجٹ بنا ہے، یہ جو 2 ہفتے سے ایک بجٹ پر سیشن چل رہا ہے، میں اپنی عوام، اپنے علاقے کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہوں گی. یہ جنگ ہار نہ جائیں، سپاہ قید میں ہیں، غلام تخت پر قابض ہیں، مرشد قید میں ہے، تیری حقوق کی ضمانت نہیں اب کوئی، غریب شہر تیرا خیر خواہ قید میں ہے. بہت شکریہ جی. جی محترمہ سونیا عاشر صاحبہ. Good afternoon everyone in the name of Lord Jesus Christ. میرا نام سونیا عاشر ہے اور میں خدا کی شکر گزار ہوں اس بات کے لیے اپنے یسوع المسیح کی کہ میں اس ایوان میں اس کے فضل کی بدولت آج موجود ہوں. میرا تعلق جو ہے وہ مسیحی گھرانے سے ہے اور میں مسیحی قوم کی بیٹی ہوں. شکر گزار ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کی، وزیر اعظم شہباز شریف کی، جناب حمزہ شہباز شریف کی اور خاص کر اپنی قائد محترمہ مریم نواز شریف کی، جن کے ٹرسٹ کے وسیلہ سے آج میں مسیحی ہونے کے ناطے اس جگہ پر ہوں. جناب اسپیکر، میں یہ بات بڑے دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ایک عورت نے پورے پنجاب کو جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیا ہے اور چند ہی ہفتوں میں اس بات کا لوہا منوایا ہے کہ ایک عورت ایک اچھی آرگنائزر ہے، ایک عورت ایک اچھی مینیجر ہے جو کہ ہر مذہب کو، ہر طبقے کو، ہر شعبے کو، ہر مسئلے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ترتیب دے کر چل رہی ہیں. جناب اسپیکر، اگر ہم بات کریں بجٹ کی تو بجٹ کو میں نے بھی بڑے غور و خوض سے سنا بھی اور پڑھا بھی اور اس کا مطالعہ کیا اور دیکھا اس میں انصاف ہوا. جس طرح میجورٹی کو جو ہے وہ فنڈ دیا گیا، اسی طرح مائنورٹی کو بھی جو ہے اس کی تعداد کے لحاظ سے اچھا فنڈ دیا گیا. پہلے بھی میرے قائد نے میاں محمد نواز شریف نے اقلیتوں کو آزادی بخشی، اقلیتوں کا حق ان کو دیا، اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی، اقلیتوں کو ان کے حق پر لڑنا سکھایا. اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ مریم نواز جو ہے وہ نواز شریف کا دوسرا روپ ہے اور انہوں نے اپنے باپ کی اس روایت کو قائم رکھا اور اقلیتوں کو بڑی مضبوطی سے وہ سامنے لے کر آئی ہیں اور ہر بات میں ساتھ دیا ہے مسیحوں کا، اقلیتوں کا، چاہے وہ بجٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ کرسمس چیک کی صورت میں ہو، چاہے وہ ایسٹر گرانٹس کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہولی کی صورت میں پیش کیا جائے یا بیساکھی کی، انہوں نے مسیحوں کا ساتھ دیا ہے. جناب اسپیکر، میں اپنی بات کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور پنجاب میں 81% سے زیادہ جو ہے وہ مسیحی موجود ہیں اور مسیحوں کی تعداد جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آتی ہے اور مسیحوں کا جو مذہب ہے وہ بھی دوسرے درجے پر آتا ہے. یعنی پاکستان میں پنجاب میں جو ہے وہ سب سے زیادہ مسیحی لوگ موجود ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایسٹر کی آمد ہے اور جس طرح میرے ملک میں دوسرے مذاہب جو ہیں وہ موجود ہیں اور عید و تہواروں کا جو ہے وہ لحاظ رکھا جاتا ہے اور ان پر چھٹی دی جاتی